الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج اللہ کی توفیق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق اور عنایت سے ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے طلاق کا موضوع پڑھا، جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے، جس میں مرد کو اپنی عورت کو واپس لانے کا حق جس وقت موجود ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طلاقیں ایسی ہیں جس میں مرد اپنی عورت کو واپس لوٹا سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ واپس لانے کا نہ ہو تو جب دو طلاقیں ہو جائیں اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو پھر وہ طلاق بائن مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ 2 بار طلاق کے دوران آپ رجوع تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری بار بھی طلاق دے دی جائے، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں، تو پھر حکم کیا ہوگا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور کے ساتھ، کسی اور خامند کے ساتھ نکاح کرے۔ 2 طلاقیں آپ نے دی اور اس کے بعد عدت بھی گزر گئی، پھر تیسری طلاق دے دی، تو تیسری طلاق دینے کے بعد یعنی طلاق کے مغلظہ ہو جانے کے بعد اب مرد کے پاس رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو واپس لوٹا نہیں سکتا۔ ایک صورت بیان ہوئی ہے، قرآن فرماتا ہے کہ بس ایک صورت یہ ہے حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ عورت جسے طلاق ہوئی، اب 3 طلاقیں وہ لے چکی، اب وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور جگہ نکاح کرے، کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے، اور وہ خاوند اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر اس کی عدت گزرے تو یہ پہلے خاوند کے پاس واپس نکاح کے لیے آ سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا خاوند طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر اب گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ واپس رجوع کریں، یہ واپس دوبارہ میاں بیوی بنے، لیکن ان ظنّا، اللہ فرماتا ہے تثنیہ کا صیغہ، ان ظنّا، اگر وہ دونوں یہ گمان کریں، یہ یقین رکھیں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ اللہ نے جو شریعت، جو طریقہ زندگی بیان کیا ہے، میاں بیوی بن کے رہنے کا جو اصول اللہ نے دیا ہے، جن طریقوں پر زندگی گزارنے کا آپ کو بتا دیا گیا ہے، اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزارنے پر یقین ہے تو پھر اب دوبارہ وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے بذریعہ نکاح۔ اور آخر میں فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے حد ہے، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو بیان کرتا ہے، اللہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ،
علم والوں کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی عورت 3 طلاقیں لے چکی، 3 طلاقیں لینے کے بعد اب وہ دوبارہ اپنے پہلے خاوند کے پاس اگر آنا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اس کو حلالہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حلالہ ایک راستہ ہے، لیکن حلالہ کرانا یہ حرام ہے۔ ہم اس کو ابھی تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ جب طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں، طلاق رجعی 1 اور 2، یہ طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں خاوند کو واپس اپنی بیوی کو اپنے پاس لانے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعوں میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی کے دوران آپس میں اختلاف ہو جائے، اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو اور وہ طلاق دینا ہی چاہے تو اسے طلاق سنت دینی چاہیے۔ پہلے 1 طلاق دے، پھر جو عدت کا وقت ہے وہ پورا گزرے، تاکہ اس دوران اگر میاں بیوی واپس آنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، ملنا چاہیں تو وہ آپس میں مل سکیں۔ اسی طرح اگر پھر بھی ان کے درمیان اختلاف رہتا ہے تو وہ دوسری طلاق دے۔ اور وہ میں نے طریقہ بتایا تھا کہ جب عورت پاک ہو جائے، ایام حیض سے پاک ہو، اس پاکی کے دنوں میں یہ آپس میں ملے بھی نہ، مباشرت بھی نہ کریں، پھر یہ خاوند طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد پھر بھی وہ انتظار کرے، عدت گزارے۔ ممکن ہے انسان ہیں آپس میں اتفاق ہو جائے، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، تو یہ ایک صورت بنتی ہے کہ آپ پہلی یا دوسری طلاق ایک ایک کر کے دیتے رہیں اور عدت کو گزاریں تاکہ درمیان میں اصلاح کی گنجائش رہے، اور اگر اصلاح کرنا چاہیں تو رجوع ہو جائے گا۔ اگر ایسی صورت بنے کہ انسان تیسری بھی طلاق دے دے، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب طلاق کے جب 3 ہو گئیں تو وہ رجی نہیں رہی، رجوع کا حق خاوند کے پاس باقی نہیں بچتا۔ اب اس کے لیے ایک صورت ہے کہ وہ حلالہ ہو۔ حلالہ ہونا یہ علیحدہ بات ہے اور حلالہ کروانا یہ علیحدہ بات ہے۔ حلالہ ہونا یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوئیں، یعنی طلاق مغلظہ ہو گئی، اب اس عورت نے کسی اور خاوند سے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اب وہ میاں بیوی بنے، انہوں نے آپس میں تعلقات مباشرت کے میاں بیوی والے کیے، اور اس کے بعد وہ خاوند دوسرا اپنی مرضی سے اپنی رضا سے وہ اگر طلاق دے، پھر یہ عورت اس کی عدت پوری کرے اور پہلے خاوند کے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بچتی۔ حلالہ اسے کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کو یعنی فقہی اصطلاح میں اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہی چیز بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی تھے رفاعہ، ان کی عورت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ مجھے رفاعہ میرے خاوند نے طلاق دے دی ہیں، ایسی طلاق دی ہے کہ جس سے میرا ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، یعنی 3 طلاقیں دے دی، کٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ تو اس کے بعد وہ بتا رہی ہیں، وہ بیوی رفاعہ کی بیوی، کہ جب میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دیں تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ اب نکاح کر لیا۔ تو جب نیا خاوند جو تھا عبد الرحمن بن زبیر، وہ مکمل مرد نہیں تھے، میاں بیوی کے تعلقات نبھا نہیں سکتے تھے، تو اب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض لے کر آئیں، حضور اب میں کیا کروں؟ اب یہ تو حقوق زوجیت زبیر ادا نہیں کر سکتے، تو اب میں کیا کروں؟ یعنی اشارتاً انہوں نے یہ بات کی کہ جو میرا پہلا خاوند تھا رفاعہ، وہ تو مرد تھا، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل تھا، لیکن جو اب جس خاوند کے پاس میں ہوں عبد الرحمن بن زبیر، یہ مکمل کامل مرد نہیں، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے مسکرا کر ان کی بات سنی اور فرمایا شاید تم یہ چاہتی ہو کہ تم پہلے خاوند رفاع کے پاس واپس جانا چاہ رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تمہارا یہ خاوند، موجودہ خاوند، یہ تمہارے ساتھ
حقوق زوجیت ادا کرے، تم میاں بیوی کاملاً بنو، اور پھر یہ اپنی مرضی سے جب طلاق دے گا تو تم پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ حاضرین گرامی، یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا اور آیت بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلالہ کی شرائط کیا ہوئی، کہ اگر ایک عورت 3 طلاقیں اس کو ہو گئیں اور اب وہ اگر اس 3 طلاقیں دینے والے خاوند کے پاس دوبارہ جانا چاہے تو حلالہ کی کیا صورت بنے گی، شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس خاوند نے، شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، ان 3 طلاقوں کے بعد یہ عدت پوری کرے، گھر بیٹھے عدت پوری کرنے کے بعد۔ دوسری شرط یہ نئے خاوند سے نکاح کرے۔ تیسری شرط نیا خاوند اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرے۔ چوتھی شرط اب وہ خاوند جو دوسرا اس کا خاوند بنا وہ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جب چاہے طلاق دے دے، یا وہ مر جائے، مرے تب یا اپنی مرضی سے طلاق دے تب، دونوں صورتوں میں یہ عورت پھر اس کی عدت پوری کرے۔ جب اس کی عدت پوری کر لے تو اب یہ اپنے پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا، حلالہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم 3 طلاقیں اکٹھی دینے شروع کر دی ہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، اور اسی لیے یہ شرط رکھی گئی ہے حلالے کی کہ ایک انسان، مرد ہو یا عورت، جس نے غلطی کی، جس کی وجہ سے طلاقیں ہوئیں، ان کو خصوصی طور پر ایک سزا دی جائے، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور ان کو اس پروسیس سے گزارا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ جب شریعت نے، اسلام نے، دین نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر تم آپس میں میاں بیوی بن کر نہیں رہ سکتے تو ایک طلاق دو طہر میں، جب بیوی ایام حیض سے پاک ہو اس وقت تم اس کے ساتھ ملو بھی نہ، حقوق زوجیت ادا نہ کرو، ایک طلاق دے دو، اس دوران وہ عدت گزارے، اگر تمہاری صلح ہو جائے دوبارہ تم اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، اور اسی طرح پھر اگر پھر بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، طلاق ہی دینی ہے، تو اگلے مہینے جب پھر وہ پاک ہو اپنے ایام سے، پھر تم اس کے ساتھ ملو نہ، پھر ایک طلاق دے دو، پھر وہ عدت گزارے، اس طرح تمہاری اس سے علیحدگی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے، ذرا سا غصہ آیا 3 طلاقیں دے دی، تو اب 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جو بندہ 3 طلاقیں دے کر 1 شمار کراتا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق درست طریقہ نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ دوسرے فقی ہیں، سلفی فقہ کے لوگ ہیں جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اس کو کسی صورت 3 نہیں مانتے، لیکن ہمارے ہاں فقہ حنفی میں کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے گا تو اس کی 3 ہی شمار ہوں گی، اور اس کے لیے واپسی کا راستہ صرف حلالہ ہے۔ اب جو بندہ حلالہ کرواتا ہے جان بوجھ کر، بھئی کیا کریں جی، بچے نے جی، کیا کریے جی، یہ جو کیا کریے والے سوال کا جواب اللہ نے اس آیت کے آخر میں دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے یہ طریقہ بیان کیا ہے، یہ اللہ کے اصول ہیں، اللہ نے تمہیں جینے کا یہ طریقہ سکھایا ہے، یہ نہیں کہ جو دل میں آئے کیا، ایسے بھی کر لیا ایسے بھی کر لیا، 3 طلاقیں بھی ہو گئیں، واپس بھی لے آئے، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے، اور جناب پھر دوبارہ معاملہ اسی طرح، ایسے نہیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے یہ اصول بنائے ہیں۔ اگر تم اسلام کو ماننے والے ہو، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو، اگر تم اللہ کی شریعت کا اقرار کرتے ہو، خود کو مسلمان کہتے ہو، تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یبینھا، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے یا جو علم لینا چاہیں۔ حاضرین گرامی، اگر 3 طلاقوں کے بعد عورت کا حلالہ کروایا جائے تو وہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن حلالہ کرانے والا اور حلالہ کرنے والا دونوں شریعت اسلامیہ میں لعنتی شمار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فرماتے ہیں
آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، محلل حلالہ کرنے والا، والمحلل لہ جس کے لیے حلالہ کرایا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی، اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے اس کے لیے اس پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ حاضرین گرامی، اب اس سے آپ یہ بات سمجھ گئے، اگر آپ حلالہ ارینج کراتے ہیں، جان بوجھ کے حلالہ کروایا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے بیوی کو بیوی بنا لے، اس عورت کو بیوی بنایا جائے، رات اس سے گزارے، اگلے دن صبح طلاق دے دے، تو اس سے یہ کام تو ہو جائے گا، یہ بیوی پہلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی، لیکن یہ زنا کے حکم میں ہوگی، اس کو زنا شمار کیا جائے گا، اور کرنے والے کرانے والے دونوں لعنتی شمار ہوں گے۔ آپ اس بات کو سمجھ چکے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس آیت سے اور ان باتوں سے ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ وہ سیکھنا یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے ذالک یوعظ بہ، یہ اللہ جو ہے یہ وضاحت کر رہا ہے، اللہ یہ نصیحت کر رہا ہے، لوگوں یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے اصول بنائے ہیں، اب ان اصولوں کو، ان واضحوں کو، ان تعلیمات کو، ان حدوں کو تم نے اپنانا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں، معاشرے کے اندر ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہوا، لیکن دوبارہ بغیر کسی شرعی طریقے کے اختیار کیے وہ دوبارہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی طرح رہتی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک کی جو آیات ہیں ان کو اللہ کریم اپنی حدیں کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں نے اپنی شریعت بیان کی ہے، اور یہ میرا اصول ہیں، یہ میرے طریقے ہیں، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے تابع کرے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے تابع کر کے گزاریں گے، ہو جاتی ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کامل اور اچھا انسان اور مسلمان حقیقی وہ ہوگا جو اپنے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق حل کرے۔ اب اس کے بدلے میں اس کو کوئی سزا بھگتنا پڑتی ہے وہ بھگتے، اور اگر اس کے لیے کوئی گنجائش ہے تو گنجائش پر عمل کرے، لیکن اللہ کی حدوں کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے طریقے کو، قرآن کی آیات کو سامنے موجود ہوتے ہوئے، واضح کھلی آپ کے سامنے ہوتے ہوئے پھر بھی انسان اس کو گول مول کر دے، کیا کریے جی، عزت نہ مسئلہ ہے جی، مجبوری ہے جی، ایک طرف عزت کا مسئلہ ہے، مجبوری ہے، حالانکہ اس طرح عزت نہیں بچتی جو بندہ یہ طریقہ کرتا ہے، اس طرح عزت بھی جاتی ہے، دین بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ غلطی ہوتی ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، حضرت معاذ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان سے گناہ ہوا اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے خود اقرار کیا، آقا علیہ السلام کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا حضور مجھے پاک کریں، مجھ سے گناہ ہوا۔ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ ادھر کر لیا، وہ ادھر آ کے انہوں نے کہا حضور مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کریں، آپ نے چہرہ ادھر کیا، 4 مرتبہ آپ نے ان سے اقرار کروایا، پھر ان کو رجم کی سزا دی گئی اور انہوں نے وہ سزا بھگتی۔ حضور کے صحابی جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو بعض صحابہ آپس میں بات کرتے ہوئے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ کتنا بدبخت آدمی ہے جس نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اس کو رجم کیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سنا، آپ نے کہا نہ، اس نے اپنی غلطی کی سزا لے لی، یہ جنتی ہے، اس نے اپنی غلطی کی سزا لے لی۔ یعنی اسلام دین رحمت بن کر آیا ہے، اسلام نے آپ کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہر انسان ہے، انسان زندگی گزارتا ہے، اس سے اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان ایک کامل حقیقی بندہ اور مومن کامل وہی ہوگا جو اپنی غلطی کو مانے گا اور اس کا حل شریعت کے مطابق قبول کرتے ہوئے اگر اس دنیا میں وہ سزا لے لیتا ہے یا وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے
تو اللہ بھی راضی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، ورنہ دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں شریعت مطہرہ پر کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔